آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں، جنت کے بولیے گا ذرا، جنت کے اللہ بادشاہ۔ جنت میں تو جانا بڑی بات ہے، حضور جنت کا بھی بادشاہ، ابن ماجہ میں لفظ ہے۔ تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا۔ تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا، جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا۔ وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے تمہاری، یہاں تو شوق ہی بڑا ہے۔ غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے۔ آج ہی اختیار کریں، آج ہی اختیار کریں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں، بڑا شوق ہے، پہلے فوٹو کھچا لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ویڈیو بنا لو، باقی کچھ اور بعد میں ہوگا۔ پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے، وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی، میرے دوست ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی اس نبی پاک کا فرمان ہے، اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو، حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے، اپنی مرضی سے، مانگنا منع ہے، کوئی دے دے تو لے لو، ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں، جب کوئی دے دے تو لے لو۔ کہنے لگے آپ نے کہا تھا کوئی دے دے، تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں، کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے، تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے، کیا چکر ہے، کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے، ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا، اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی۔ یہ ہماری آج حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے، تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی، تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کون؟ کس کے پاس؟ نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ، حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس۔ دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز کہ نا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینیاں تے لے تو جا، اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا۔ مزاج بدل جاتا ہے، غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں۔ ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے۔ اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے۔